ایسی قوم کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جسے تاریخ میں ایک بہت بڑا مقام دیا گیا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں ایمان ہے، طاقت ہے اور بہت کڑی آزمائشیں ہیں۔ تو اس پورے تجزیے کی بنیاد ایک بہت اہم نقطے پر ہے، وہ یہ کہ تاریخ میں یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کو ایک بہت خاص مذہبی اور تاریخی اہمیت حاصل تھی، اور ایک وقت تھا جب انہیں دنیا میں ایک عظیم بادشاہت سے نوازا گیا تھا۔ چلیں کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آخر اس قوم کی جڑیں کہاں سے ملتی ہیں؟ آئیے اس سلسلے کو دیکھتے ہیں جہاں سے اس قوم کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ سلسلہ پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اچھا، ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں کون؟ تو یہ اصطلاح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن کا لقب تھا اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا سیدھا سادہ مطلب ہے اسرائیل کی اولاد۔ کہانی اب آگے بڑھتی ہے اور ہمیں مصر لے جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل مصر منتقل ہوئے اور وہاں شروع میں انہیں بہت عزت اور اثر و رسوخ حاصل ہوا۔ لیکن جیسا کہ اکثر کہانیوں میں ہوتا ہے، اچھے وقت ہمیشہ نہیں رہتے۔ اب ہم کہانی کے ایک بالکل مختلف ایک تاریک دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں ظلم و ستم ہے اور پھر اس کے بعد خدائی مدد کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا مرتبہ گرنے لگا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک تو وہ اقلیت میں تھے اور دوسرا وہ آہستہ آہستہ اپنے مذہبی اصولوں سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے، اور پھر حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ مصر کا جو حاکم تھا فرعون، اس نے تو ظلم کی انتہائی کر دی اور بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ ایسے میں ان کی آزادی کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہی کی قیادت میں بنی اسرائیل وہاں سے نکلے، جو کہ خدائی مدد کا ایک بہت بڑا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ آزادی تو مل گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب ان کی قوم کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایسا فیصلہ کن موڑ جس نے ان کی تقدیر پر گہرا اثر ڈالا۔ اب یہاں دیکھیں، ایک طرف اللہ کا واضح حکم تھا کہ وعدہ کی گئی سرزمین میں داخل ہو اور اس کے لیے جد و جہد کرو، اور دوسری طرف قوم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ نافرمانی اس داستان کا ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور اس انکار کا نتیجہ سیدھا سادہ 40 سال تک وہ سرزمین ان کے لیے منع کر دی گئی اور انہیں صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، 40 سال گزر گئے، ایک پوری نسل بدل گئی۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے ایک نئی قیادت کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ نیا رہنما کیسے چنا گیا اور اس کی فوج کو کس طرح آزمایا گیا۔ جب کمانڈر چننے کی باری آئی تو انتخاب ہوا طالوت کا۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو غریب ہے، لیکن انہیں سمجھایا گیا کہ قیادت کے لیے مال و دولت نہیں، دو چیزیں اہم ہیں، علم اور جسمانی طاقت۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ سوچیں، اگر گاڑی چلوانی ہو تو کیا کسی بہت نیک لیکن اناڑی شخص کو چنیں گے؟ نہیں نا، آپ اسے چنیں گے جسے ڈرائیونگ آتی ہو۔ قیادت کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، قابلیت سب سے پہلے آتی ہے۔ اس کے بعد فوج کی ایک اور آزمائش ہوئی، ایک امتحان۔ انہیں حکم ملا کہ دریا سے پانی نہیں پینا۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، بلکہ اطاعت اور ہمت کا ٹیسٹ تھا۔ جنہوں نے حکم مانا صرف وہی جنگ کے لیے تیار رہے، باقی ہمت ہار گئے۔ اور پھر آئی جنگ کی وہ گھڑی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک طرف دشمن کا دیو جیسا کمانڈر جالوت، اور دوسری طرف ایک نوجوان سپاہی حضرت داؤد، جنہوں نے بہادری سے اسے شکست دے کر جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ یہاں سے اس داستان کا سنہری باب شروع ہوتا ہے، حضرت داؤد کا دور۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت اپنی طاقت، تقوی اور خدائی فضل کے عروج پر تھی۔ فتح کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا، اور یہاں پھر اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ انتخاب کسی خاندانی تعلق کی وجہ سے نہیں، بلکہ خالصتاً ان کی قابلیت اور ان کی بہادری کی بنیاد پر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کچھ غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک عظیم فوجی کمانڈر تھے۔ انہیں لوہے کو نرم کرنے کی طاقت دی گئی تھی۔ ان کی آواز میں ایک خاص خوبصورتی تھی،
اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ اور پھر یہ عظیم سلطنت اور حکمت کی وراثت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، جنہیں خود بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی حکمت اور طاقت عطا کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان کے دور کی شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جو ان سے منسوب ہے کہ انہیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ یہ واقعی اس سلطنت کے عروج کا دور تھا۔ تو یہ پوری کہانی، یہ پورا سفر ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کی دنیاوی شان و شوکت اور فوج میں ہوتی ہے، یا اس کے ایمان، کردار